आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में ताइवान के मसले पर बातचीत की जाएगी। दुनिया भर के अखबारात इस वक्त चिल्ला रहे हैं कि ताइवान पर हमला होने वाला है। हम इस तवज्जुह से ये बात कह सकते हैं कि रॉयल यूटीवी ने सबसे पहले वीडियो बनाकर इस बात की इत्तला दी थी कि लग ये रहा है कि अब ताइवान पर भी हमला होने वाला है। हांगकांग पर कब्ज़े के बाद करीबन हालात इस बात का तकाज़ा कर रहे थे कि ताइवान पर ज़रूर हमला होगा, और लग ये रहा है कि ये सिनारियो अब बहुत ज़्यादा करीब है। इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसके अलावा अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग पर एक छोटा सा तबसरा पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी है कि 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे पर चाइना ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स की हैं। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी इशू की है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर चाइना ने इसकी तैयारियां की हैं। लग ये रहा है कि ये सिनारियो अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और शायद कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में ताइवान पर एक बड़े हमले की तैयारियां हो रही हैं। दुनिया भर के अखबारात इस वक्त ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स और दीगर दूसरी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ इन ख़बरों की वजह से बेतहाशा मुतासिर हो रही हैं। स्टॉक मार्केट के गिरने का ख़तरा भी पैदा हो रहा है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। आइए इस वीडियो में थोड़ा सा हम मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि किस तरीके से चाइना ने अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स की गई जिसमें नेवल फ्लोटिला को दिखाया गया है, एम्फीबियस शिप्स को दिखाया गया है जो कि चाइना के सिपाहियों को लेकर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा टैंक्स को भी दिखाया गया है कि टैंक्स आगे बढ़कर ताइवान के बीचेस पर लैंड करेंगे और हमला करेंगे। फ़ौजियों को भी तैयारियां करते हुए दिखाया गया है जिसमें कमांडो स्टाइल ट्रेनिंग का भी दिखाया गया कि उन्होंने किस तरीके से ताइवान के बीच पर उतर कर वहाँ पर इंस्टॉलेशंस पर कब्ज़ा किया। और ये बात भी याद रहे कि रॉकेट डिवीज़न चाइना का बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है पूरी दुनिया में, जिसमें मिज़ाइल एक्टिविटीज़ होंगी। बड़े पैमाने पर अटैक किया जाएगा ताइवान के साहिली शहरों पर। हम इस हवाले से एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें पूरी स्ट्रेटजी का हमने ज़िक्र किया था कि क्या सूरत हाल दरपेश होगी। इसके अलावा साइबर अटैक्स किए जाएंगे और हेलीकॉप्टर्स की मदद से ताइवान के बड़े शहरों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा ये बात भी काबिल ज़िक्र होगी कि चाइनीज़ तैयारे बड़े पैमाने पर बमबारी करके ताइवान के ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसको तबाह कर सकते हैं। गो कि हम ये नहीं समझते कि शहरों को कोई बड़ा नुकसान होगा और ये कार्रवाई जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिकी अब भी ताइवानी लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लग ये ना ही रहा कि चाइना हमला करने वाला है। इसके साथ साथ वो ये बातें भी कर रहे हैं कि चूँकि ताइवान का मौसम ऐसा होता है वहाँ बीच एम्फीबियस लैंडिंग्स इम्पॉसिबल हैं, इसलिए मुमकिन नहीं है कि चाइना हमला करे। अमेरिका की ऑफिशियल्स की तरफ से ये जो बातें सामने आ रही हैं इससे साफ ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो लोग ताइवान के मसले में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उनका मसला सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ प्रोवोकेशंस करना है ताकि चाइना हमला कर सके और फिर इस बात को बुनियाद बनाकर ट्रंप को इलेक्शन जितवाया जा सके। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस तरफ मुड़ेगी और क्या सिचुएशन होगी। अभी ये भी फेसबुक में किसी ने अफवाह उड़ाई कि एक अमेरिकी MC-130 स्पेशल जहाज़ ने ताइवान स्टेट पर परवाज़ की है और उसने ताइवान स्टेट की लाइन को बिल्कुल फॉलो किया है और ये बताया है चाइनीज़ को कि ये देखो ये ताइवान मीडियन स्टेट लाइन ऐसी होगी। और अमेरिका अभी भी इस बात पर कायम है कि वो किसी भी सूरत अपने इस इत्तेहादी को नहीं छोड़ेगा। वल्लाह आलम बिसवाब इन ख़बरों में कितनी सदाकत है। यहाँ पर लॉकहीड MC-130 की तस्वीर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा है जो करीबन C-130 से मिलता हुआ है। अब इसकी कितनी हिफादियत है ये तो वक्त ही बताएगा कि जब चाइना हमला करेगा ताइवान पर तो क्या अमेरिका उसकी मदद को आएगा। यकीनी तौर पर लग ये रहा है कि यहाँ पर ताइवान को अकेला छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बात अगर हम करें तो ताइवानी एक आदमी को चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया है, उसको गिरफ़्तार किया है और इस पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि जिस ज़माने में हांगकांग पर
چائنیز ملٹری قبضہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اس وقت وہ ان تمام لوگوں کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور اس نے یہ ویڈیو تائیوان کے لوگوں کو فروخت کی ہیں۔ بڑا کافی قابل ذکر خبر اس وقت جو نشر کی گئی، اور اب اس آدمی کو عمر قید کی سزا کا سامنا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مزید کشیدگی کی طرف جائے گی، کیونکہ تائیوان نے ڈینائی کیا ہے کہ کوئی بھی اس کا جو جاسوس ہے وہ اس وقت چین میں کام نہیں کر رہا ہے۔ تو تائیوان نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ خبریں یہ بھی اڑ رہی ہیں کہ اس وقت انڈیا اور چائنا کے تعلقات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ تائیوان کے نیشنل ڈے پر انڈین کیپٹل دہلی میں چائنیز ایمبیسی کے آگے ہزاروں کی تعداد میں پوسٹرز لگائے گئے۔ یہ ایک پوسٹر بڑی عجیبی انداز سے سمجھ آتا ہے کہ انڈیا کے بی جے پی کے جماعت کے ایک لیڈر جن کا نام تیجندر سنگھ بگا ہے، انہوں نے لگائے تھے۔ یہ ایک سکھ ہیں، اور سکھوں کا اس طریقے سے تائیوان کے مسئلے میں کودنا کچھ عجیب و غریب نظر آتا ہے، جس پر چائنا نے شدید احتجاج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب چائنا اور انڈیا تعلقات کسی بھی طور پر بہتر نہیں ہو سکتے، یہ بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہاں ہم یہ یقین دہانی کراتے چلیں کہ تائیوان کا مسئلہ اتنا زیادہ چائنا کے لیے حساس ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس بات پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ تائیوان کے مسئلے پر کوئی بھی ملک اس کی حمایت کرے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات کریں گے تائیوان کی جغرافیہ پر، تاکہ اندازہ ہو کہ تائیوان کا جغرافیہ کس طریقے سے ہے۔ ہم جیسا کہ اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں ویڈیو کے شروع میں کہ تائیوان کا جو جغرافیہ ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اس ضمن میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تائیوان پر حملہ جو ہے وہ چائنیز امپاسبل نظر آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے، اور کسی حد تک یہ بات محسوس بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر دیکھیں تو تائیوان کے جو ایسٹرن سائیڈ ہے یعنی مشرقی حصہ ہے، وہاں پر ماؤنٹینیس ریجنز ہیں، یہاں پر پہاڑ زیادہ ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر شہروں کی تعداد بھی بہت کم ہے، چھوٹے چھوٹے شہر پائے جاتے ہیں۔ بڑے شہر تائیوان کے اس کی ویسٹ کوسٹ پر پائے جاتے ہیں۔ تائپی ان میں سے بڑا شہر ہے، انشو سٹی ہے، اس کے علاوہ تائچنگ ہے، تائنان سٹی ہے اور کاؤشنگ سٹی ہے، یہاں پر زیادہ تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کو شاید ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ کافی ونڈی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور نومبر میں یہ صورتحال مزید خرابی کی طرف جائے گی، تو لگ ہی رہا ہے کہ پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چائنیز جو ہیں پوری طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی مشقیں بھی کی ہیں کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی موسم کی کنڈیشنز میں کوشش یہ کی جائے گی کہ تائیوان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہو جایا جائے اور حملہ کیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال ہمیں کیا آگے جا کر بتائے گی۔ اگر تھوڑا سا اور بات کی جائے، تھوڑا سا مزید اس نقشے میں ڈیپ جا کر دیکھا جائے، تو چائنا کی کوسٹ سے کچھ ہی کلومیٹر دور کچھ ایسے جزائر ہیں جو تائیوان کے ابھی بھی قبضے میں ہیں، تو سب سے پہلا حملہ انہی پر ہوگا، پھر اس کے علاوہ یہ کچھ جزائر کو قبضے میں بھی لیا جائے گا، اور پھر تائپی سٹی پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر یہ لوگ ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تاریخ میں تھوڑا سا ہم جا کر دیکھیں تو چائنا نے اس حوالے سے کافی حد تک جو اس وقت بات کی جا رہی ہے چائنیز ملٹری اسٹریٹجی کی، وہ منگول آرمی سے ملتی ہوئی ہے۔ منگول بھی یہی کیا کرتے تھے کہ ڈسیپشن کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ وہ بتائیں کہ اگر ایک محاذ پر حملہ ہو رہا ہوتا تو دشمن کو دھوکہ دے کر یہ دوسرے محاذ پر جو ہے چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر حملہ کرتے تھے، اور وہاں سے ایک دوسرے محاذ سے پسپائی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت چائنیز بھی کچھ یہی کوشش کریں گے۔ کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ چھوٹے جزائر پر جو ان کے کوسٹ سے تھوڑی ہی دور واقع ہیں اس پر حملہ نہ کریں، بلکہ بڑے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے۔ آئیے ہم بات کریں گے اب
تھوڑی سی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ پر، جہاں حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ باکو پر میزائل حملہ ہوا ہے اور وہاں کے ہائیڈرو پاور پلانٹ پر بھی کافی شدید حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گنجا سٹی پر حملہ کیا گیا، جہاں پر ایک میزائل نے ایک علاقے کو ہٹ کیا اور وہاں پر 9 لوگوں کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے علاوہ 34 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں۔ بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے آذربائیجان کے علاقے میں۔ اور اب آذربائیجان اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں میں آرمینیا کے علاقے پر بھی حملہ کیا جائے، گو کہ نکورنو کاراباخ کے علاقے میں کافی زیادہ اس کو کامیابیاں ملی ہیں اور وہ کافی زیادہ جو ولیجز ہیں اس کو چھڑانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جبرائیل نام کا ایک بڑا ولیج بھی، ایک بڑا گاؤں اس زمین میں آزاد کرا لیا گیا ہے۔ تو ترکی بھی اس زمین میں حمایت کر رہا ہے۔ اور ادھر اگر دیکھا جائے تو لبنان میں کافی بڑا مظاہرہ کیا گیا آرمینیا کے لوگوں نے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آرمینیا کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد لبنان میں پائی جاتی ہے، جو کہ سن 1915 کے آرمینین جینوسائیڈ کے بعد وہاں لا کر آباد کیے گئے تھے۔ آرمینیائی عیسائی بہت زیادہ انفلوئنشل سمجھے جاتے ہیں لبنان میں، ان کا فرانس کے ساتھ بھی تعلقات بڑے گہرے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ وہاں سے نکل کر امریکہ بھی گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ لوگ امریکہ کے علاقے سان فرانسسکو میں ایک بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں اور کافی زیادہ یہ انفلوئنس لوگوں پر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آرمینیا عیسائی اس زمین میں مزید کتنا دنیا پر پریشر ڈالیں گے اور عیسائی دنیا کو متحد کریں گے۔ یہاں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آرمینیائی عیسائی جو لبنان میں پائے جاتے ہیں وہ لوگ اس وقت لڑنے کے لیے وہاں سے آرمینیا پہنچے ہیں۔ بڑے پیمانے پر 500 یا 1000 کے قریب لوگوں کے افراد کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ آرمینیا میں لڑنے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو جو لوگ پاکستان میں اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اسلام اور عیسائیت کی جنگ نہیں ہے، تو ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ لوگ کیوں عیسائی دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے، جو یہ بات کہہ رہا ہے، مستقل کہہ رہا ہے، خاص طور پر ہمارے انگریزی کے اخبارات زرار کھوڑو وغیرہ اس میں شامل ہیں، کہ یہ اسلام اور عیسائیت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو کسی بھی صورت جو ہے اس جنگ میں آذربائیجان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو لبرل فاشسٹ کا ایک طبقہ ہے وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں آذربائیجان کی حمایت سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے اپنے اسلامی تشخص کی بحالی کے لیے پاکستان کوششیں نہ کرے، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ، پاکستان کی عوام، خاص طور پر آذربائیجانی جو چھوٹا موٹا گروپ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ اس زمین میں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو متحد کیا جائے اس معاملے میں۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں پاکستانی حکومت سے کہ وہ اپنی حمایت کو جاری رکھے گی اور ترکی کی بھی حمایت کرے گی، تاکہ ہمیں اس زمین میں ایک مسلمان ملکوں کا ایک بڑا اتحاد نظر آئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔